السلام علیکم ناظرین، نظامی موٹیویشنل چینل کی انتہائی اہم نشریات تصنیفات نظامی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عزیر فاروق نظامی۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں اپنی اور اپنی ٹیم کی طرف سے آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری جو پہلی ٹرانسمیشن تصنیفات نظامی کی چلی اس کو بے حد پسند فرمایا، اور اس کا فیڈ بیک بھی آپ نے ہمیں بہت اچھا دیا۔ ناظرین، ہم روزمرہ زندگی میں ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جس کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ ہم وہ نیکی کے غرض سے کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کا گناہ ملتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ٹرانسمیشن میں جو عمر نظامی صاحب نے اپنی تصنیف پیش کی، تو اس میں ہم نے ذکر کیا تھا موت کا، کہ جب کسی کی موت ہوتی ہے ہم وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر ہم ایسی حرکات کرتے ہیں کہ اس کو اذیت ہوتی ہے، مرنے والے کو اذیت ہوتی ہے۔ اور وہاں پر ہم نے جو مین پوائنٹ ہم نے کہا تھا کہ نماز جنازہ میں ہم جب شریک ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم ایسی حرکات کرتے ہیں۔ نماز جنازہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ ہم مرنے والے کی مغفرت کی دعا کریں، اس کی بخشش کی دعا کریں، اس کی بخشش کا وسیلہ بنیں۔ لیکن ہم وہاں جا کر اس کی بخشش کا وسیلہ تو دور کی بات، ہم اس کی اذیت دیتے ہیں اور خود بھی گناہ خرید لیتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے شریک ہوتے ہیں نماز جنازہ میں جن کو نماز جنازہ کی دعا تک نہیں یاد ہوتی۔ اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑا ہے کہ کچھ لوگ تو بوضو بھی نہیں ہوتے، وضو کر کے بھی نہیں جاتے۔ تو خدارا ان کاموں سے بچیے، ان حرکات سے بچیے۔ تو ناظرین، پچھلی بار کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ آپ کی جانی پہچانی اور معروف شخصیت جناب عمر فاروق نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے ان کی نئی تحریر کدہ تصنیف سماعت کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے پچھلی ٹرانسمیشن میں ہمارے ناظرین کو ایک بہت اچھا میسیج دیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ ناظرین میں سے بہت سے لوگوں نے اس پر عمل کیا ہوگا اور کچھ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اور یقیناً آج بھی عمر بھائی آپ ایک نئے میسیج کے ساتھ، ایک نئی تصنیف کے ساتھ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، تو اس پر بھی میں آپ کا بے حد ممنون و مشکور ہوں۔ ناظرین، میں عمر نظامی صاحب کے اور آپ کے درمیان زیادہ وقت حائل نہیں رہنا چاہتا، تو آئیے ان سے ان کی آج کی جو ہے نئی تحریر کردہ تصنیف سماعت کرتے ہیں۔ تو جی سر، بسم اللہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں، اور تہہ دل سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے اس عوام تک ایک بہت اچھا میسیج جا رہا ہے۔ گو کہ تصنیف میری اپنی ہوتی ہے، میں بڑی اس پر محنت کرتا ہوں، راتوں کو جاگ کے اسے لکھنا پڑتا ہے، لیکن اصل جو کام ہے وہ آپ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کی وساطت سے یہ پروگرام اور یہ میسیجز لوگوں کے کانوں تک پہنچتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو مزید ترقیوں سے مالا مال فرمائے، اور بڑے ہی اچھے انداز میں۔ پچھلی بھی ٹرانسمیشن آپ نے، کیونکہ زندگی میں آپ پہلی دفعہ ایز اے اینکر یہاں پر ایز اے ہوسٹ آپ تشریف فرما ہوئے، لیکن اس دفعہ جس طرح آپ نے اپنی پروگرس کو شو کیا ہے اور جس طرح آپ کام کر رہے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور مجھے ایسے ہی نوجوانوں کی ضرورت ہے کہ جو لگن کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہوں۔ دیکھیں، کوئی بھی اپنے ماں کے پیٹ سے کوئی کام سیکھ کے نہیں آتا، بلکہ ہر ایک شخص کو ایک بہتر استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے شک جی۔ جہاں تک مجھے ممکن لگا میں آپ لوگوں کی رہنمائی کروں گا، لیکن جہاں مجھے لگا کہ میری رہنمائی کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ اس لیول پر پہنچ چکے ہیں کہ آپ خود مختار ہیں، اپنا کام کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھرپور تعاون بھی کیا جائے گا۔ تو جس طرح آپ نے تصنیف کا ذکر کیا، بہت اچھی بات ہے، اللہ کرے کہ کسی نے عمل کیا ہو، اور اللہ کرے کہ لوگ کوشش بھی کر رہے ہوں، کیونکہ ہم سوشل میڈیا کا دور ہے، علماء کے پاس بیٹھ کے سننا تو ہم گوارا ہی نہیں کرتے۔ جی بات بے شک۔ کیونکہ دیکھیں، جمعہ کے خطبات ہوتے ہیں یا پھر عیدین کے ہوتے ہیں، جی، تو ان پہ بھی ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب عالم باعمل جب کوئی تقریر کر رہے ہوں، بیان کر رہے ہوں، تو جب وہ یہ بات کہیں کہ تمام حضرات سنتے ادا فرما لیں، تو جمعہ والے دن اس وقت ہم اپنا دایاں قدم مسجد کے اندر رکھتے ہیں۔ جی ایسا ہی۔
حالانکہ ہمیں چاہیے اگر ہم سیکھنا چاہتے ہیں اور مسائل کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم سے بہتر وہ آپ کو سمجھا سکتے ہیں. بے شک. تو ناظرین کو وہاں جانا چاہیے. آپ لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ بر وقت غسل کر کے آپ مسجد میں تشریف لے جائیں اور وہاں جا کے علماء کو سنیں، کیونکہ علماء نے بھی یہی چیزیں بیان کرنی ہوتی ہیں جو اس ناچیز نے بیان کرنی ہے. لیکن بات پھر وہیں پہ آتی ہے کہ ہم نے سنی صرف سوشل میڈیا کی ہے. بڑے بڑے مفتیان اعظم بات کرتے جائیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہم ان کو نہیں مانیں گے، یہ فلاں فقہ کے ہیں. لیکن سوشل میڈیا پہ میرے جیسا ناچیز کم علم اور ناقص علم والا شخص اگر بیٹھ کے کوئی بات کرے تو آپ نے کہنا ہے کہ واہ بڑی خوب بات کہی گئی ہے. کیونکہ سوشل میڈیا کی بات پر تو ہم عمل کرتے ہیں اور قرآن و حدیث جیسا اس کو رتبہ دیتے ہیں، لیکن علماء کی بات کو نہیں. یہ اس بات پر بھی سوچا کریں کہ علماء کی بات کو بھی غور سے سنا کریں اور اس پر بھی عمل کیا کریں. میں کہتا ہوں عزیر نظامی صاحب کہ ہم سے زیادہ بہتر علماء ان کو بتا سکتے ہیں. بے شک. یہ لیکن بہرحال میں کوشش کروں گا کہ میں ایک اچھا میسج آپ تک پہنچا سکوں. تو پچھلی ٹرانسمیشن میں میں نے جو ذکر کیا تھا، جس طرح آپ نے اس کا لب لباب بیان کیا ہے، کہ جس میں آپ بیان فرما رہے تھے کہ ہمارا اصل مقصد یہ تھا کہ جنازہ یہ بات کہ جنازہ میں شریک ہونے کے آداب کیا ہیں. بے شک. اگر آپ کا کوئی قریبی آپ سے بچھڑ جاتا ہے تو اس کی میت کے ساتھ آپ حرمت والا رویہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ حالانکہ رواج تو بے حرمتی کا ہے. وہ پچھلے باب میں نے ساری بات بیان کی ہے اور میں کوشش کروں گا کہ آج اسی باب سے بات کو آگے بڑھایا جائے. جی ضرور. تو عزیر نظامی صاحب، مجھے قبر میں اتار دیا گیا. وہ فرشتے آ گئے، انہوں نے آ کے ہتھوڑا پکڑا، ہتھوڑا اٹھا کے میرے سر پہ مارنے لگے. اللہ اکبر. جب وہ ہتھوڑا میرے سر کے قریب پہنچا تو وہاں پر میرا باب ختم ہوا تھا. وہیں سے میں دوبارہ شروع کرنے لگا ہوں. ہتھوڑا میرے سر کے قریب پہنچا، ابھی لگا نہیں. ایک خوبصورت چہرے والے، حسین شکل والے، جن کے بارے میں اگر میں کہوں کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا والضحیٰ، سبحان اللہ، کیا بات. جن کے بارے میں قرآن نے کہا مدثر، سبحان اللہ. جن کے بارے میں قرآن نے کہا طٰہٰ، سبحان اللہ. جن کے بارے میں قرآن نے کہا مزمل، تو خوبصورت ہستی تشریف فرما ہوئے اور ان فرشتوں سے کہنے لگے رک جاؤ، اللہ رک جاؤ، سبحان اس میرے غلام کو چھوڑ دو. فرشتے وہاں سے واپس چلے گئے. میں اپنی قبر میں بیٹھا رہا. ناظرین، مجھے نہیں پتا سالوں گزرے، برسوں گزر گئے، صدیاں گزر گئیں، میں اپنی قبر میں اکیلا پڑا رہا. پھر ایک دن آواز آئی کہ تمام اپنی قبروں سے باہر نکلو، اللہ اکبر. آج جزا کا دن ہے، حساب کا دن ہے، محشر کے میدان میں سب نے پہنچنا ہے. ناظرین، قبریں پھٹ گئیں، میری بھی قبر پھٹی. میں باہر نکل آیا. سب محشر کے میدان کی طرف بھاگ رہے تھے، میں نے بھی بھاگنا شروع کر دیا. میں بھاگ رہا تھا تو میری نظر میری والدہ محترمہ پہ پڑی. میں نے اپنی والدہ محترمہ سے مخاطب ہو کے کہا میری اماں جان میری بات سنیے. کہا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں آپ کا لخت جگر، آپ کا بیٹا عمر فاروق. کہا میں تجھے نہیں جانتی. اللہ اکبر. میں نے کہا ماں میری مدد کرو. کہتے ہیں نفسی نفسی. الغرض کہ اتنی ہی دیر گزری تھی کہ میرے پاس سے ایک بڑے قد آور بزرگ شخص گزرے. وہ بھی بھاگ رہے تھے. تو میری جب غور سے میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ میرے والد محترم تھے. میں پیچھے بھاگتا بھاگتا ان کا جا کے بازو پکڑا. میں نے کہا والد محترم میں آپ کا بیٹا. کہا میں تجھے نہیں جانتا. اللہ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نفسی نفسی. آج مجھے اپنی ذات کی پڑی ہے، میں تجھے نہیں جانتا. آج میں اپنا ہی بوجھ اٹھا لوں تو کافی ہے، میں تجھے نہیں جانتا. الغرض محشر کے میدان میں ہم سب اکٹھے ہوئے. حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہونے لگا. اچھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا خوبصورت تخت پڑا ہے اور اس تخت کے اوپر لکھا ہے عرش رب العظیم. سبحان اللہ. اور ساتھ لکھا بھی ہے اور ساتھ میرے ایک بزرگ کھڑے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کچھ ہی دیر کے بعد یہاں پر اللہ کریم نے جلوہ افروز ہونا ہے. سبحان اللہ. شرمندگی سے میری نظریں جھک گئیں. میں نے کہا میں خدا کا سامنا کروں گا، میں اپنے رب کا سامنا کرنے جا رہا ہوں. کیا میری شکل اس قابل ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے اسے پیش کر سکوں؟ اللہ اکبر. ساتھ ہی خوبصورت نگینوں کے ساتھ اور ہیروں کے ساتھ مزین کی گئی ایک نشست رکھی گئی. تو میں نے ساتھ بزرگ جو کھڑے تھے ان سے پوچھا بابا جی یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہاں پر ہمارے آقا و مولا سیدی و مرشدی حضرت آقا لجپال محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یہ ان کی مسند ہے. میری نظریں ناظرین اور جھک گئیں. میں نے کہا میں اس شخصیت کا سامنا کروں گا؟
کہ جن کے بتائے ہوئے احکامات پر میں نے ساری زندگی عمل تک نہ کیا. اللہ اکبر اللہ. وقت گزرتا چلا گیا، انبیاء کرام کی سواریاں آتی گئیں، امام الانبیاء بھی تشریف لائے. سب کے سب اپنی نظریں جھکا کر اللہ کے خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے. ہر طرف سناٹا تھا، کسی کے زبان سے ایک لفظ تک نہ نکل رہا تھا. بس کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بڑی خوبصورت اور دھیمی اور میٹھی آواز، دل کو سرور پہنچانے والی ایک آواز آئی، جس میں کہا گیا امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. دیکھا گیا تو ایک ہستی ہیں جو سجدے میں پڑی ہیں. رب کریم فرماتے ہیں اے محبوب ذرا سر تو سجدے سے اٹھائیے، سبحان اللہ. ذرا اپنے رب کی نظروں سے نظریں ملائیے. آج آپ کو رب جو چاہیں گے عطا کرے گا، آپ جو مانگیں گے آپ کی فریاد کو سنا جائے گا. میرے آقا و مولا کھڑے ہوئے، صرف ایک ہی فریاد کی، کہا امتی 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 امتی، یا میرے مولا میری امت، یا میرے مولا میری امت. محشر کا میدان بپا ہے. ایک ہاتھ میں غیبی سے ایک آواز آئی، کہا گیا اے اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو. ساتھ کھڑے بزرگ سے میں نے پھر حیرانی سے پوچھا، میں نے کہا آج نظریں جھکانے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہا نظریں جھکانے کے لیے اس لیے کہا جا رہا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سواری گزرے گی، اس وقت تمام اہل محشر کو کہا جائے گا نظریں جھکا لو، اب پردے والوں کی سردار آ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام پردہ کرنے والی عورتوں کی سردار آ رہی ہے، حیا کی سردار آ رہی ہے، بے شک. نظریں جھکا لو. ناظرین میری بھی شرم سے نظریں جھک گئیں. میرے ساتھ جو بزرگ کھڑے تھے ان کی نظریں بھی جھکی. میں نے انبیاء کی طرف دیکھا، تمام نے نظریں جھکائی ہوئی ہیں. اہل محشر حتیٰ کہ فرشتے بھی اپنے نظریں جھکا کر کھڑے ہیں. سیدہ پاک کی سواری گزری، میں بھی نظریں جھکا چکا تھا. میں اسے سواری کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکا. ناظرین اسی دیر میں یہی باتیں ہماری چل رہی تھی، وہ بزرگ بھی پاس کھڑے تھے کہ ایک فرشتہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اے بزرگ کامل، آپ کو آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یاد فرما رہے ہیں. میں چونک گیا، بڑا حیران ہوا کہ آج وہ ہستی اس بزرگ کو بلا رہی ہیں جن ہستی کے بارے میں ان بزرگوں کے بقول کہ آج ان کی وجہ سے تمام بگڑی ہوں کی بگڑی بننی ہے، جن کی قسمت بگڑ چکی ہے، آج جہنم ان پر واجب ہو چکی ہے، ان لوگوں پر بھی جنت واجب کی جائے گی، اور صرف ایک اس ہستی کی وجہ سے. اور وہ ہستی ان بزرگوں کو بلا رہی ہے. وہ جو پاس بزرگ کھڑے تھے میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا بابا جی جانے نہیں دوں گا. جس طرح کہ عزیر نظامی صاحب ہمارا عقیدہ ہے، ہم کوئی کامل بابا ہو تو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، ان کے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، وہ بڑا فیض ملتا ہے. میں نے ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا بابا جی آپ نہیں جا سکتے. کہتے ہیں کیا وجہ بیٹا؟ میں نے کہا پہلے آپ بتائیں آپ ہیں کون؟ آج انبیاء بھی جس ہستی کی طرف دیکھ رہے ہیں، انبیاء کرام، صحابہ کرام، تبع تابعین، اولیاء کاملین، سب ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو آج آپ کو ان کی طرف سے بلاوا آیا. آپ کون ہیں؟ کہا اس بندہ ناچیز کو محمد جلال الدین رومی کہتے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات. کیا کہتے ہیں؟ مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں. میں سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا کہ یہ وہ ہستی جن کے بارے میں دنیا میں پڑھا کرتا تھا. نظری میں لپک کر ان سے ملنے لگا، لیکن فرشتہ ان کو لے گیا. سواری آئی، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اتنی دیر میں ایک اور فرشتہ آیا اور مجھے آ کے کہتا ہے کہ چلو. میں نے کہا جی کدھر جانا ہے؟ کہتا ہے اب آپ کے حساب و کتاب کی باری ہے، آپ کا نامہ اعمال میزان پہ رکھ دیا گیا، اب آپ آؤ. مجھے اس نے پکڑا، مجھے پکڑ کر وہ سامنے لے گیا. جب میں نے اپنے نامہ اعمال کی طرف دیکھا جو میزان پہ پڑے ہوئے تھے، تو جو میرا نیکیوں والا پلڑا تھا، میں اسے دیکھ کر شرمندگی سے اپنی نظریں جھکانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکا. اور جب گناہوں کی طرف دیکھا تو ایک پہاڑ کی طرح کھڑے ہیں. نامہ اعمال مجھے دیا گیا تو مجھے کہا گیا اپنا بایاں ہاتھ آگے کر. اتنی دیر میں مجھے وہ مولانا رومی کی بات یاد آ گئی کہ بیٹا
آج بڑے بڑوں کی بگڑی ہوئی باتیں آج بن جائیں گی جب وہ اپنے آقا کو یاد کریں گے. سبحان اللہ. عزیر نظامی صاحب میں نے آواز لگا دی, میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ صلی علیہ اللہ وآلہ علیہ وسلم. وسلم. کہا جی میرے امتی. اللہ. میں نے کہا آقا جی آج آپ مدد کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ مجھے کوئی آسرا نظر نہیں آ بے رہا. شک. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہوئے تشریف لائے, اپنے جبہ مبارک کی جیب میں ہاتھ ڈالا. وہاں سے عزیر بھائی صرف ایک چھوٹی سی پڑیا, چھوٹی سی چٹ تھی, چھوٹی سی, وہ باہر نکالی. ایک صفحے کا چھوٹا سا ٹکڑا, ایک ورق کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا, اس کو نکالا اور نکال کر میرے نیکیوں والے پلڑے میں رکھا. سبحان اللہ. میری نیکیاں میرے گناہوں سے 1000 گنا زیادہ ہو گئی. سبحان اللہ. کیا اللہ. میں حیران رہ گیا. میں نے کہا آقا مولا یہ کیا ہے؟ یہ اتنی چھوٹی سی, ایک چھوٹی سی چٹ, ایک چھوٹا سا ورق کا ٹکڑا, اور اس کا اتنا وزن. کہا تجھے یاد ہے تو دنیا میں میرے روزے پہ آیا تھا. کیا سبحان اللہ. میں نے کہا آقا جی مجھے یاد ہے. کہتے جب تو دنیا میں میرے روزے پہ آیا تھا نا, تو ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کے نا تو نے مجھ پر سلام پڑھا تھا. سبحان اللہ. آج یہ اس سلام کا تجھے قرض ادا کر رہا ہوں. سبحان اللہ. کیا بات ہے. ماشاء اللہ. مگر آج تجھے بہترین محبتوں کے ساتھ وہ واپس لوٹا رہا ہوں. ناظرین اسی وقت میری آنکھ کھل گئی اور میں اٹھ کے بیٹھ گیا, اور اسی وقت میں نے ارادہ کر لیا. میں نے کہا آج کے بعد جب بھی موقع ملے صرف ایک ہی کام کرنا ہے, اور وہ آقا و مولا پر درود پاک پڑھنا ہے. بے شک. درود پاک کی کثرت کیا کریں, اس سے بڑا فیض ملتا ہے, بڑا فیض ملتا ہے. میں کہتا ہوں اس کے فوائد, یہ واحد وہ عبادت ہے کہ جس کی قبولیت کی ضمانت آپ کے پڑھنے سے پہلے آپ کو دے دی جاتی. بے شک. آپ پڑھتے بعد میں قبول پہلے ہو جاتی ہے, بے شک. باقی کسی نیکی کا کوئی پتہ نہیں. اگر یہ آپ نے ریاکاری سے بھی پڑھا تب بھی قبول ہے. یہ ایسی نیکی ہے. کوشش کیا کریں جب فارغ وقت ملے, فارغ کیا بلکہ مصروف بھی ہوں تو کتنی دیر لگتی ہے, بندہ اپنے کام میں بھی لگا رہے, ساتھ اپنے قلب اطہر کو ذرا جگائیے, اس کی سستی کو دور کیجیے. یہ چھوٹا سا ایک برتن ہے, اس برتن کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. اور کوشش کیا کریں کہ آپ محبت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کر درود و سلام پڑھنے کو اپنے وتیرہ بنا لیں. اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں, اور جتنی باتیں بتائی جاتی ہیں ان پہ کوشش کیا کریں کہ ان پر عمل کیا کریں, کیونکہ جب تک آپ عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا کچھ نہیں بن سکتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قبر کی ہولناکیاں اگر بیان کی جائیں تو آپ کی جو قلب ہیں وہ پارا پارا ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں آپ کے قلب کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن جائیں گے, اور وہ ٹکڑے اتنے عجیب اور خوفناک ہوں گے کہ آپ بیان نہیں کر سکتے. آپ کا جگر چاک ہو جائے گا, آپ کا سینہ پھٹ جائے گا. میں کہہ رہا ہوں خدا را اپنے اوپر رحم کیجئے. قبر کے اگر عذاب کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہو, علماء کے پاس بیٹھا کریں, ان سے پوچھا کریں. فقط صرف ایک ہی نعرہ لگاتے جائیں گے کہ آقا تشریف لائیں گے, قبر میں آقا تشریف لائیں گے. ہاں وہ تشریف ضرور لائیں گے, لیکن ہماری بوتھی یعنی کہ جو منہ ہے وہ بھی اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اتنا کہہ سکے کہ ہاں تو میرا ہے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. عمر نظامی صاحب نے بہت اچھی تصنیف پیش کی اور بہت اچھا میسیج ہمارے ناظرین کو دیا. ناظرین, ہمارا جو آج کا میسیج تھا وہ یہ تھا کہ درود پاک کی کثرت کیا کریں. اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین, ہمیں آپ کی فیڈ بیک کی ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں فالو کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں جو باتیں کی جاتی ہیں, جو آپ تک میسیج پہنچائے جاتے ہیں, خدا را ان پر عمل کیجیے. اسی کے ساتھ میری اس ٹرانسمیشن تصنیفات نظامی کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اپنے میزبان عزیر فاروق نظامی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.